ابھی حال ہی میں ایک مسجد کے امام صاحب تقریر کر رہے تھے اور موت کا بیان کر رہے تھے، موت کا ذکر کر رہے تھے۔ موت کا بیان کرتے کرتے، حدیث پاک بیان کرتے کرتے اچانک انہوں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد میں پتا چلا کہ ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو چکی ہے۔ تو یہ کتنی اچھی موت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات حقیقت ہے، سب جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہر مذہب کا انسان یہی کہتا ہے کہ موت آنی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کا بھی یہی قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جو جاندار ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، یہ جو جاندار ہیں ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن نے قانون بنا دیا کہ موت سب کو آنی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کی موت کیسے آئے گی، کس سچویشن میں آئے گی، کس حالات میں کس کی موت آئے گی، کیا حالات ہوں گے کہ جب اس کی موت آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت ہوتی ہے، گھر سے نکلے تھے، اچھے خاصے گھر سے نکلے تھے، بائک سے نکلے، کار سے نکلے، لیکن راستے میں کہیں پہنچے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، کہیں دریا میں بہہ گئے، موت ہو گئی، پانی میں ڈوبنے کے بعد میں موت ہو گئی، آگ سے جلنے کے بعد میں موت ہو گئی، کسی کے پیٹ میں درد ہوا تو موت ہو گئی، بلڈنگ سے گر گیا تو موت ہو گئی۔ یعنی موت کسی بھی ڈھنگ سے کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، لیکن موت کا آنا یقینی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہمیشہ دعا کریں رب کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں صحیح و سلامت موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرما، ہماری زندگی کو بھی اللہ رب العزت بہتر فرما اور ہمیں موت بھی اچھی عطا فرما۔ اچھی موت بھی ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، جس نے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں، ان کو ہی اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے جنازے ایسے ہوتے ہیں، کتنی موت ایسی ہوتی ہے کہ جن کو غسل تک نصیب نہیں ہوتا، جن کو کفن تک نصیب نہیں ہوتا، جو دفن تک نہیں ہو پاتے ہیں۔ کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کا نام ان کے زبان پر ہوتا ہے، اپنی زبان سے وہ رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مسجد کے امام صاحب تقریر کر رہے تھے اور موت کا بیان کر رہے تھے، موت کا ذکر کر رہے تھے۔ موت کا بیان کرتے کرتے، حدیث پاک بیان کرتے کرتے اچانک انہوں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد میں پتا چلا کہ ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو چکی ہے۔ تو یہ کتنی اچھی موت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی حمد ہو، تو ہماری موت آئے۔ میرے عزیزو، یہی لوگ تو ہیں کہ جن کو جنتی کہا جاتا ہے، کہ جب دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، رب کا ذکر کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو بھی ان کی زبان پر رب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، اس لیے ہر وقت پاک رہنے کی کوشش کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ رب العزت جس کام سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارا حال کیا ہے؟ پورا دن ہم گانے سننے میں گزار رہے ہیں، پورا دن موبائل پر گندے مناظر دیکھنے میں ہم گزار رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے دیکھتے اپنے اوقات کو ہم گزار رہے ہیں۔
وقت تو لکھا ہوا نہیں ہے نا کہ تیری موت اچھے طریقے سے آئے گی یا تو یہ کام کرتا ہوگا تو موت آئے گی. نانا میرے عزیز، اگر تو گانے سن رہا ہے، اگر اس حالت میں تیری موت آ گئی تو یہ بتا رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے تیری موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جائے گا؟ رب کی بارگاہ میں کس چہرے کے ساتھ میں حاضر ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے؟ نانا میرے عزیز، سوچیں اس بات کو بھی، غور و فکر کریں ہم اس بات پر کہ یار ہم گانے سنتے ہماری موت آ گئی تو کیا ہوگا، فلمیں دیکھتے دیکھتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں. اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے رہو گے. اس حالت میں موت آ گئی تو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم گناہوں کا تصور اپنے دماغ سے نکال دیں گے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے. گناہ سے کب دور ہوں گے؟ جب ہم یہ خیال کریں گے کہ ہاں یار ہمیں مرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. ہم قبر کے بارے میں، قبرستان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کی منزل کے بارے میں جب ہم سوچیں گے. یار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی تو اٹھا کر کے دیکھو. آج ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی کتنا بھی بڑا عالم یا مولوی یا مفتی ہو، گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں یا ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جاؤں گا. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہم جنتی ہیں تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہو جائیں، نیکیوں سے دور ہو جائیں. لیکن وہ صحابہ کہ جن کو معلوم تھا کہ ہاں وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ عثمان تم بھی جنتی ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی قبرستان میں جاتے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتے، زار و قطار روتے. کسی نے سوال کر دیا، اے عثمان آپ قرآن پڑھتے ہو، ہم نے آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. جب بھی آپ کے سامنے جنت یا دوزخ کا ذکر کیا جائے آپ نہیں روتے ہو، لیکن اے عثمان جب بھی قبرستان آپ آتے ہو تو آپ رونا شروع کر دیتے ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں سے پار ہو گیا وہ ساری منزلیں پار کر لے گا. یہ عزیز و قبر کو کوئی آسان سمجھ لیا ہے ہم نے؟ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات بیٹھا رکھی ہے نا کہ یار یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو ڈرانے کا کام کرتے ہیں. نانا میرے عزیز، علماء ہی بتائیں گے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے. قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس راستے پر چلنا ہے. اگر ہم ان علماء سے رابطہ نہیں رکھیں گے، ان سے دور ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا گمراہی کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آؤ گے. اور گمراہی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، وہ جہنم میں جا کر کے ختم ہوتا ہے. اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بنائے. شیطان کی یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے. اسی لیے اپنی موت کو یاد کرتے رہو. آقا فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب موت کو زیادہ یاد کرو گے تو گناہوں سے دور رہو گے. موت کو زیادہ یاد کرو گے تو دنیا کی محبت دل سے نکال لو گے. اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد کرتے رہو گے تو تمہاری موت بھی آسان ہو جائے گی اور اللہ رب العزت قبر و حشر میں بھی آسانی عطا فرمائے گا.